کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، پیسوں میں تنگی آ گئی ہے، گھر میں اب سکون نہیں رہا، گھر میں ہر وقت ٹینشن ہی ٹینشن رہتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے نا آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک عورت کی کہانی جن کا سفر اندھیرے سے روشنی تک کا ہے۔ اچھا جی، یہ ہوا کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ انہوں نے جو رمضان میں سچے دل سے دعا کی تھی، جو عبادت کی تھی، اس سے ہوا۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھر ٹوٹنے کے قریب تھا، ٹھیک ہے، گھر قرض بڑھتا ہی جا رہا تھا، میاں جی وہ مایوس، بچے پریشان، اور پھر رمضان آیا۔ اچھا جی، اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو پڑھا ہے وہ صرف 11 لفظ تھے، اور اس کی وجہ سے نا ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از می ہیرا خان، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور سب سے پہلے آپ سب کو دل سے رمضان مبارک۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ اچھا جی، یہ ایک ایسی بہن کی کہانی ہے نا جو امید دیتی ہے، جو حوصلہ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر نا اللہ پر یقین مضبوط کرنا سکھاتی ہے۔ اچھا جی، ایک بہن نے نا مجھے اپنی سٹوری بھیجی ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا جب میری پوری زندگی ٹوٹ چکی تھی، گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، رزق میں برکت نہیں تھی، پیسہ آتا تھا اور کہاں چلا جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، قرض پہ قرض بڑھتا ہی جا رہا تھا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی، سکون ہی نہیں تھا، شوہر پریشان، بچوں کی ہزار ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، صبح اٹھنے کے ساتھ جو پریشانیاں شروع ہوتی تھیں وہ رات تک چلتی رہتی تھی۔ اچھا جی، وہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے جو میاں جی تھے وہ چھوٹا سا بزنس کرتے تھے، لیکن نا ان کو لگاتار نقصان ہوتا جا رہا تھا، اوپر سے ایک قریبی جو ان کا آدمی تھا، جو ان کا قریبی جو جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، انہوں نے ان کو دھوکہ دے دیا اور سارا کا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ تو اس دن کے بعد سے ان کے گھر کا ماحول پورا بدل گیا، یعنی ہر وقت ان کے گھر میں ٹینشن کی فضا رہتی تھی، ٹینشن کا ماحول بنا ہوا رہتا تھا، بچے پریشان، میاں جی پریشان، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب گھر کا ماحول دیکھ کر عورت تو ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ حد سے زیادہ سوچنے لگ گئے تھے، ہر وقت وہ سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے، راتوں کی نیند ختم ہو چکی تھی، ساری ساری رات جاگنا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ اتنے مایوس ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں۔ یہ الفاظ ان کے نا سن کے، وہ میری بہن جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سن کر نا ٹوٹ جاتی تھی، ان کے یہ الفاظ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ جو ہے اس وجہ سے میرا شوہر ڈپریشن کا زیادہ شکار ہو کے کہیں کوئی کچھ غلط قدم نہ اٹھا لے، کیونکہ جب انسان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا نا تو شیطان اس کے ذہن پر نا حملہ کرتا ہی ہے اور اس سے غلط قدم اٹھواتا ہی ہے۔ بتا رہی ہے کہ اسی پریشانی کے دوران میں نا رمضان آنے والا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ رمضان کیسے گزرے گا، بچوں کے لیے اتنے اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے، کیا بنایا کروں گی، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ لیکن پھر میرے دل میں ایک بات آئی، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو اللہ کے دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس رمضان میں نا صرف میں اللہ کو مناؤں گی، صرف اللہ سے مانگوں گی، اور پورے یقین اور کیا کہتے ہیں اس کو نا، اس کے ساتھ مانگوں گی۔ ہاں، یہاں میں بھول گئی تھی، یقین اور کامل یقین کے ساتھ مانگوں گی۔ تو کامل یقین یہی ہوتا ہے نا کہ بس چاہے کچھ بھی ہو جائے، مانگنا ہی ہو، یہ دے گا، یہ رب دے گا ہمیں۔ تو جی، سب سے پہلے انہوں نے اپنی نماز ٹھیک کی۔ وہ کہتی ہیں میں پہلے کبھی کبھی نماز مس کر دیا کرتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لیٹ پڑتی تھی، لیکن نا اس رمضان سے پہلے ہی میں نے وعدہ کیا کہ اب نا 5 وقت کی نماز وقت پر پورے دل کے ساتھ۔ کہتی ہیں کہ سچ بتاؤں کہ جب نماز انسان کی ٹھیک ہوتی ہے نا تو اس کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کی زندگی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا تو دل ہوتا ہے نا وہ ادھر ادھر ہوتا ہے، ہمارے نماز میں 100 خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، نماز ہے نا صرف فرض نہیں ہے، نماز اللہ سے کنیکشن ہے، نماز سکون ہے، نماز روح کی غذا ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک بزرگ کی بات سنی، انہوں نے کہا رزق صرف محنت سے نہیں آتا، رزق اللہ کی رحمت سے آتا ہے، اور اگر برکت چاہیے تو دعا اور صدقہ کبھی نہ چھوڑو۔ یہ بات ان کے دل کو لگ گئی۔ انہوں نے نا اسی دن نیت کی کہ جو بھی پیسہ گھر میں آئے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، اس کا کچھ حصہ نا اللہ کے نام پہ ضرور نکالوں گی۔ اور پھر انہوں نے نا ایک چھوٹی سی لیکن بہت عظیم دعا پڑھنا سٹارٹ کی۔ تو جی، وہ دعا میں اب تو وہ بتا رہی ہوں اور اسکرین پہ بھی چلاؤں گی۔ وہ دعا ہے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ جو بھی بھلا ہو تو مجھ پر نازل فرما، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ بالکل تنہا تھے، بھوکے تھے، بے گھر تھے، جب ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، ٹھیک ہے، تب انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔
وہ بہن نے بتایا کہ میں نے نا اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا. طریقہ نا یہ تھا 3 دفعہ درود شریف، 11 مرتبہ یہی دعا، ٹھیک ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، پھر دوبارہ 3 دفعہ درود شریف ہر نماز کے بعد. وہ کہتی ہیں شروع میں مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے، اور نا ہزار وسوسے دل میں آتے تھے کہ اس دعا سے پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں نے چھوڑا نہیں. میں نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا جاری رکھا کہ اللہ ضرور سنے گا، اور پھر تبدیلی آنا سٹارٹ ہو گئی. کہتی ہے کہ نا ان کے شوہر کو اچانک نا کچھ دن کے بعد ایک پرانے دوست کا فون آیا. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم تھوڑے مشکل میں ہو، میرے پاس زیادہ تو نہیں لیکن جتنا پیسہ ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ وسیلہ ان چیزوں میں بنا دیتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جو آپ کی طرف مدد کو آتے ہیں. اچھا جی، وہ بہن بتاتی ہے کہ نا یہ سن کر نا میں اتنی حیران ہو گئی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے ہم کو دھوکہ دیا اور اتنے سالوں سے ہمیں ڈبا کے چھوڑ دیا. لیکن جو بھی تھا میں نے اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس انسان نے فون کیا، اس کو چلو احساس تو ہوا. اچھا جی، پھر بتاتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد نا ایک اور جگہ سے خبر ملی، خوشی کی خبر ملی. ٹھیک ہے، ان کے شوہر کو نا ایک نیا جگہ پہ کام مل گیا تھا کام چھوٹا سا لیکن تھا تو حلال نہ، اور ان کے جو شوہر تھے وہ اس کام پہ لگ گئے. گھر میں نا آہستہ آہستہ تبدیلیاں آنا سٹارٹ ہو گئیں، گھر کا ماحول بدلنے لگ گیا. جو قرض دار تھے ان کو قرض اتارنا شروع ہو گیا، رزق میں برکت آنے لگی، بچوں کے اخراجات تھے اب وہ پورے ہونے لگے. ان کے شوہر جو تھے وہ ڈپریشن میں اتنا چلے گئے تھے تو وہ اب جو ہے واپسی زندگی کی طرف آ رہے تھے. آہستہ آہستہ ان کی جو ڈپریشن تھا ان کے جو دماغ پر، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. پھر بتاتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر نا اللہ نے ہماری زندگی بدل دی. لیکن وہ کہتی ہے کہ بدلی صرف میرے حالات نہیں، میں خود ہی بدل گئی. اچھا جی، سب سے پہلی بات وہ کہتی ہے کہ میں نے شکوہ کرنا چھوڑ دیا، شکایت چھوڑ دی، میں نے لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا. اور یہ بات سچ ہے کہ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. دیکھیں یاد رکھیں، اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں. لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں آپ کے پیچھے، آپ کو تانا ماریں گے، طنز ماریں گے، آپ کی 100 لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، دیں گے کچھ نہیں لیکن اور بدنام کر دیں گے. آپ کی غربت کا، آپ کے حالات کا مذاق اڑائیں گے. اور ریدر دین ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا دینے سے نہ سننے سے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہے، آپ اللہ سے لو لگائیں، وہیں آپ بیٹھ کے اس رب سے مانگے. لوگ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، اللہ کبھی کوئی چیز کا حساب نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو بے حساب دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ بہترین وقت پر دیتا ہے. میں نے نا کچھ لوگوں سے سنتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں ہیں، آپ کی بھی ہر دعا قبول ہو، تو آپ نا اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نا اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ایسے بنائیں کہ آپ کے نا آپ جس محفل میں بیٹھے ہو اس محفل سے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو اور آپ کے اخلاق کو یاد رکھیں. نا اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ جیسے جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا انسان تھا، بڑا اچھا اخلاق تھا. تو اخلاق اچھا تھا تو وہ اچھا انسان بنا نا. تو لوگ اس کو کس وجہ سے یاد کر رہے ہیں کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے لوگ یاد کر رہے ہیں جسٹ اس کے اخلاق کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے، اپنے اخلاق پہ ہم سب کو زور دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اب جب جن چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے وہ ہے نماز کی پابندی. ٹھیک ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ استغفار کرنا ہے، حلال رزق کھانا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، اپنا دل بھی لوگوں سے صاف رکھنا ہے، حسد، کینہ، بغض یہ سب چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے، اور سب سے ضروری یقین کے ساتھ مانگنا ہے. پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج میں بھی آپ سب کے لیے نا ایک دعا کرتی ہوں. اچھا جی، میری دعا ہے کہ جو لوگ بھی پریشان ہیں رزق کے لیے، کوئی بھی پریشانی کی وجہ ہے، ان کے گھر میں رزق ہے، برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، لڑکیاں سسرال میں دکھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، بہت جنہیں جاب نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام برکت ہی برکت ہو. ٹھیک ہے،
یہ جو بہن کی جو دعا ہے جنہوں نے بتائی ہے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں نا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نا کٹنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دعا اتنی پاورفل ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب ان کے پاس نا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ رہ چکے تھے۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غیب سے اسباب بنائے تھی۔ تو بس یہ دعا پڑھنا سٹارٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں سب کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، خوشیوں کے دروازے کھول دے۔